نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد ربي يسر ولا تقصر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. الحمدللہ ہم نے ہمارا آج جو تیسرا مراحل چل رہا ہے جس میں ہم عورت کے مقام کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا اور بہت ڈیپتھ کے ساتھ ان چیزوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. الحمدللہ ہم نے کل ہماری جو کلاس ختم کی تھی، ایک بہت امپورٹنٹ ایک ڈسکشن پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ حجاب کیا ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے سے اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ حجاب ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حجاب جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ سر کے اوپر ایک دوپٹہ ڈال لینا، ایک سکارف ڈال لینا، وہ ایک حجاب نہیں ہوتا، بلکہ حجاب کا اصلی مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپا لینا، اوپر سے لے کے نیچے تک. جب انسان اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے تو وہ ہوتا ہے حجاب. اب قرآن میں ایک عورت کے لیے جو پردے کا حکم آیا وہ کون کون سی آیت میں آیا، کس طرح سے آیا، انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ سب کو حجاب کا کانسیپٹ اچھے سے کلیئر ہو گیا کہ حجاب ایگزیکٹلی میں ہوتا کیا ہے؟ چلے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ مسلمان عورت کو یہ بات تو معلوم ہونا چاہیے کہ حجاب ایگزیکٹلی کیا ہے اور ہم نے اسے کیا سمجھا ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. چلیں تو ہم آج آگے کا لیکچر لیتے ہیں اپنا. اچھا ہاں، لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ لوگوں سے مجھے ڈسکس کرنی ہے، اور وہ ریکارڈنگ میں چلی جائے گی تو زیادہ بہتر ہوگی کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس ہماری کلاس اٹینڈ نہیں کر پاتے. وہ بات یہ ہے کہ 2 اکتوبر کو وینسڈے کو ہمارا یہ کورس مکمل ہو رہا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے تمام جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ الحمدللہ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کس طرح سے لیا جاتا ہے. آن لائن آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا کورس ہم لوگوں نے کیا ہے جو ہماری زندگی سے بہت ہی زیادہ کلوز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھنا، جو بھی کچھ ہم نے اس میں سیکھا سمجھا، اس کو میں تو کہتی ہوں کہ بہترین ایگزام تو اس کا یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کریں، ہے نا؟ وہ سب سے بیسٹ ایگزام ہوگا. ہم اپنے آپ کو یہ مارکس دیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہم کتنا امپلیمنٹ کر رہے ہیں. لیکن بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو بس یہ دیکھنا ایگزام سے ہوتا کیا ہے، ایگزام کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اسے ریکال کرنا. ٹھیک ہے، ایک بار جب ہمارے نوٹس بنے ہوتے ہیں، جب مجھے لیکچر دینا ہوتا ہے تو میں اس سے آدھا گھنٹے پہلے اس کو ریوائز کرتی ہوں کہ ساری چیزیں صحیح جگہ پر ہیں، ہے نا؟ میرے پاس سارے نوٹس ہیں. یہی ہوتا ہے نا، جب ہم چاہے لیکچر دے رہے ہوں یا پھر ہم ایگزام جب دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ساری چیزیں ہم ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے. تو وینسڈے ہوگا 2 اکتوبر کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ. باقی تو سب جانتے ہی ہیں، لیکن کچھ ہمارے نیو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کو بتا دیں کہ ملٹیپل چوائس میں آپ لوگوں کا جو ایگزام ہے وہ ہوگا. ایک کوسچن ہوگا
جس سے ریلیٹڈ 2 یا 3 آپشنز دیے ہوں گے، کسی میں 3-4 اس طرح کے آپشنز ہوتے ہیں یا 2 آپشنز ہوں گے، اس میں سے آپ کو صحیح آپشن چوز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آن لائن ہی ایگزام ہوگا اور آپ نے وہ چوز کرنا ہوگا، اس میں آپ نے نام کا ایک سیکشن ہوگا جس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد جب آپ سارے آنسرز آپ نے صحیح اس میں ٹک کر دیے، اس کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اور کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ ایڈمن سے پوچھ سکتے ہیں، باقی ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس تو بہت اچھے سے ان چیزوں کو جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ مجھے یہ کرنا تھا۔ تو یہاں پر اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے پردے کے بارے میں کیا کہا۔ پھر سے وہی بات دہراتی ہوں کہ عورت اپنے آپ میں ہی پردہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت پردہ ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو وہیں پر کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یعنی اپنے گھروں میں رہو۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ مت نکلو بن سنور کر دور جاہلیت کی طرح، بن سنور کر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے؟ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، آپ گھر سے باہر نکلو، کوئی پرابلم نہیں ہے، نکل سکتے ہو، لیکن بن سنور کے نہیں نکلنا۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ایڈ کر دی گئی وہ کیا ہے کہ دور جاہلیت کی طرح بن سنور کے نہ نکلو۔ اب آپ سوچیں کہ اگر آج 2 عورتیں کھڑی ہیں، ایک عورت فل ابایا میں ہے، کمپلیٹ اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ اس کا نظر نہیں آ رہا، بہت لوز سا اس نے ایک ابایا پہنا ہوا ہے، اوپر سے ایک چادر ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے پاس ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے جو منی اسکرٹ پہنی ہے، ہیئر اسٹریٹن ہے، بال کھول کے کھڑی ہوئی ہے، ہائی ہیلز پہنی ہوئی ہے۔ جب ہم دونوں عورتوں کو دیکھیں گے تو ہم ماڈرن عورت کسے کہیں گے؟ ایک ابایا والی کو، یا ایک وہ جو منی اسکرٹ پہنی ہوئی اور بہت سٹائل میں فل میک اپ کھڑی ہے اس کو بولیں گے ماڈرن؟ نارملی منی اسکرٹ والی کو بولیں گے، ابایا والی کو تو الحمدللہ ہم اب چیزوں کو سمجھ رہے ہیں تو بولیں گے، لیکن نارملی ہم ایک منی اسکرٹ والی کو کہیں گے کتنی ماڈرن ہے یہ، ہے نا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم بن سنور کے نکل رہی ہو تو تم ماڈرن نہیں ہو، تم کون ہو؟ تم جاہل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی یہ بات بتا دی کہ بن سنور کے نکلنے والی عورت کیا ہے؟ دور جاہلیت والی عورت ہے۔ یہ چیز بہت اچھے سے کلیئر ہو گئی۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اطاعت کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ فالو کرنا، بس جو میرے اللہ نے کہہ دیا، جو میرے رسول نے کہہ دیا، مجھے اسے فالو کرنا ہے، وہاں مجھے سوال نہیں کرنا، ایسا کیوں، ایسا میں کیوں کروں، مجھے ہی کیوں سننا ہے، ایسا نہیں۔ اطاعت کا مطلب ہے فالو کرنا، یعنی جو میرے اللہ نے مجھے حکم دے دیا مجھے اسی کے اکارڈنگ کام کرنا ہے۔ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دور جاہلیت کی طرح بن سنور کے گھر سے نہ نکلو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو حکم تمہیں دے دیا گیا ہے اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اپنے گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 59۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، ٹھیک ہے؟ نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، قل کہہ دیجئے، یعنی رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کس سے کہہ دیجئے؟ پہلے تو ازواج، اپنی ازواج سے یعنی اپنی بیویوں سے، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے بھی کہنا ہے اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا ہے۔ چلے وہاں تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی وہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن اس کے بعد اسی آیت میں کیا کہا؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن عورتوں، مومن عورتیں جو ہیں ان سے کہہ دیجئے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی بات دیکھیں، یہاں پر کہا گیا ہے مومن عورتوں سے۔ اگر میں یہاں کہوں کہ ایک مومنہ کون ہوتی ہے، ایک مومن انسان کون ہوتا ہے،
تو ایک مومن انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے میں اور ایک مومن ہونے میں بہت فرق ہے۔ ہم نارملی مومن کہتے ہیں مسلمان کو، ٹھیک ہے؟ ہمارے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ڈے ون سے جڑے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ اس کانسیپٹ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک مومن میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ ہم مسلمان تو بن جاتے ہیں لیکن مومن بننے میں ہمیں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ مومن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بات کو مان لینا، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کسی کو بلائنڈلی فالو کرنا، اور ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بلائنڈلی فالو مت کرو جب تک سارے آسپیکٹس نہ دیکھ لو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو بلائنڈلی فالو کرنا ہے۔ انہوں نے جو کہہ دیا وہ ماننا ہے، تب ہم مومن ہیں۔ مسلمان تو ہم مسلمان تو صرف اس وجہ سے ہو گئے کہ ہم نے ایک مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے، ہم جانتے ہیں کہ ہاں بھائی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ نسائل المؤمنین، مومن عورتوں سے کہہ دو۔ تو یہ فرق جو ہوتا ہے نا، یہ جو ووکیبلری ہوتی ہے قرآن کی، جب ہم اسے گہرائی سے سمجھتے ہیں تو ہر چیز بہت اچھے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب کیا حکم دیا ہے، حکم دیکھ لیں، بہت کلیئر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پردہ کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ازواج سے، بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کیا کہا گیا؟ یدنینا، یدنینا یعنی لٹکا لیں، ٹھیک ہے؟ لٹکالے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے، جو درخت کے اوپر جو پھل لگے ہوتے ہیں نا لٹکے ہوئے، ان کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ تو یدنینا یعنی کہ لٹکا لیں۔ لٹکانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بہت لوز چیز ہوتی ہے جو اوپر سے لے کے نیچے تک آتی ہے، اسے ہی کہتے ہیں نا لٹکانا۔ ہم پردے لٹکاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کوئی کسی طرح کا ڈیکوریشن لٹکاتے ہیں، تو اگر لٹکانا لفظ آئے گا تو کیا مطلب نکلتا ہے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک لٹکانا۔ یہاں پر ایک چیز کلیئر ہو گئی، یدنینا کا مطلب کیا ہوا؟ لٹکانا۔ علیہن، ان کے اوپر سے۔ آپ ایک ایک لفظ کا میننگ سمجھیں۔ علیہن، ان کے اوپر سے، کہ وہ لٹکا لیں ان کے اوپر سے۔ اب یہاں پر کیا لٹکا لیں وہ تو بعد میں آئے گا، علیہن یدنینا علیہن، وہ اپنے اوپر سے لٹکا لیں۔ اب ہم نے کہا کہ اپنے اوپر سے لٹکانے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کیا شولڈر سے لٹکانا، اوپر سے لٹکانا ہوگا، یا پھر سر سے لٹکانا ہوگا؟ بتائیے۔ سر سے، ہے نا؟ سر سے جب انسان لٹکائے گا تبھی تو کہیں گے یدنین علیہن، اپنے اوپر سے لٹکا لو۔ علی مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں، عربک میں؟ اوپر، ہے نا؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ آپ لوگوں نے اگر حرف جر ابھی پڑھے ہوں گے، یاد کیے ہوں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ اپنے اوپر سے لٹکا لو۔ کیا لٹکا لو؟ من جلابیبہن، جلابیب جلباب کی پلورل ہے، جلباب کی جمع ہے، کہ من یعنی ہوتا ہے فرام، ہے نا؟ اس میں سے۔ من جلابیبہن، اپنے جلباب میں سے۔ اب دیکھیں کیا لکھا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اپنے اوپر سے لٹکا لیں اپنی جلباب میں سے۔ اب یہاں پوری بات کلیئر ہو گئی کہ بڑی چادر ہے، اس کو لینا ہے اور اپنے سر کے اوپر سے لٹکا لیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جو گھونگھٹ آپ لوگ جانتے ہیں، گھونگھٹ بولا جاتا ہے جو چہرے کے اوپر ایک نقاب جو ڈال لیا جاتا ہے، جو دیہاتی عورتیں جو اس طرح کی چادریں اوڑھتی تھی اور وہ اوپر سے لٹکا لیا کرتی تھی، گھونگھٹ جسے کہتے ہیں، سب جانتے ہیں نا اس کو۔ تو یہاں پر گھونگھٹ کی طرح، کیونکہ نقاب کا وہ والا کانسیپٹ نہیں آیا تھا جو ابھی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، تو جو ریئل جو کانسیپٹ آیا، جو ریئل حکم آیا، وہ کیا ہے کہ اپنے اوپر سے اپنی جلباب کو لٹکا لیں، ٹھیک ہے؟ جلبہ کہتے ہیں لمبا کرنا، کھینچنے کو کہتے ہیں، اور جلباب کا عربک میننگ ہوتا ہے الردا فوق الخمار۔ الردا یعنی بڑی چادر، فوقا یعنی اوپر، ٹھیک ہے؟ خمار یعنی دوپٹہ، یعنی اپنے دوپٹے کے اوپر سے بڑی چادر کو لٹکا لینا جلباب کہلاتا ہے۔ لٹکا لینا نہیں، مطلب وہ چادر جلباب کہلاتی ہے۔ لٹکانے کا لفظ تو یدنینا آیت میں آیا، تو یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک اپنے آپ کو اس بڑی چادر سے ڈھانک لیں، ٹھیک ہے؟
यानी हेड टू टो, अपने आप को ऊपर से लेके नीचे तक भी ढाक लेने को कहा गया कि जो जिल्बाब है वो ले लें। अच्छा, उसका रीजन भी बताया कि इस तरह से जिल्बाब क्यों लेना है, इसी आयत में, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में, ज़ालिका अदना, ये करीब तर है, अन का मतलब होता है कि, युरफना, कि वो पहचान ली जाए। अब सोचे क्यों क्यों पहनना है जिल्बाब, ताकि वो पहचान ली जाए। आज भी जब एक मुसलमान औरत अबाया पहन के निकलती है तो वो लाखों में पहचान ली जाती है कि ये मुसलमान घराने की औरत है। ठीक है, हम बहुत सारी जगह जाते हैं जहाँ एक मुसलमान औरत की इज्जत होती है, उससे कोई आदमी टकरा के नहीं जाता है ना, उसको कोई कोडी के टहोके मार के नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान औरत है, ये बावकार औरत है, मैं इससे दूर होकर निकलूं, आदमी उससे दूर होकर निकल जाते हैं। ये एक इज्जत है जो अल्लाह की तरफ से दी गई। क्या कहा गया? ताकि वो पहचान ली जाए। ठीक है, युरफना, ताकि वो पहचान ली जाए। फला युज़ैना, और वो ना सताई जाए। होता क्या था उस जमाने में कि जब मुसलमान औरतें घर से निकलती तो जो मुनाफिक लोग थे और वो क्या करते थे कि औरतों को सताते थे। चाहे वो रफ़ाए हाजत के लिए निकले या किसी काम के लिए निकलती थी तो उनको परेशान किया करते थे। और जब उनसे कहा जाता कि तुम उन्हें क्यों परेशान करते हो, तो वो कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था ये मुसलमान घर की औरतें हैं, हमें कैसे समझ में आएगा, हमें लगा कोई होगी, कोई लौंडी बांधी, तो हमने उनसे थोड़ी बहुत हाय हेलो कर ली, है ना, इस तरह से जैसे बोलते। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी कि भाई जब तुम जिल्बाब में जाओगी तो तुम अलग से पहचान ली जाओगी कि तुम मोमिन हो, तुम मुसलमान घर की, मोमिन घराने की औरत हो। तो अब ये देखें अल्लाह ताला ने कितना दर्जा हमारा बुलंद किया कि हमें एक अलग पहचान दिलवाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारा लिबास बिल्कुल अलग रखा। अच्छा, लिबास के बारे में एक बात और कहूं, हम जब किसी इंसान को देखते हैं ना, सबसे पहले हम उसके लिबास से उसको पहचानते हैं। सामने वाला मुस्लिम है, किसी दूसरी मजहब को फॉलो करता है, गरीब है, अमीर है, हर चीज हमें उसके लिबास से पता चल जाती है। काफी हद तक हम उसके लिबास से उसे पहचान लेते हैं। आपके घर में कोई खातून आई, फटे से कपड़े पहनी है, मेले मेले गंदे से, आप पहचान जाओगे कि ये कोई गरीब है, कुछ मांगने आई होगी। वहीं कोई एक बहुत अच्छी से बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आपके घर में एंटर हुई, तो आप समझ जाओगे कि ये कोई अच्छे घर की औरत है ना। इसी तरह से अगर कोई औरत बिल्कुल फुल कवर्ड होके आपके घर में आएगी तो आप क्या कहोगे कि यार ये तो बड़ी बावकार औरत है, फुल पर्दा हिजाब वाली औरत है। तो उसके कपड़ों से आप उसे काफी हद तक समझ जाते हो कि वो क्या है। तो यहाँ इस आयत में हमने कई बार हमने सुना है कि जिल्बाब से रिलेटेड आयत है, लेकिन हमने कभी उसको इतने गौर से पढ़ने की कोशिश नहीं की, है ना, क्योंकि हमने लफ्जों की गहराई को कभी समझा नहीं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इस आयत के को पूरी तरह से आपको समझा सकी हूँ कि जो कहते हैं ना लोग कि चेहरे को ढकने का हुक्म कुरान में कहीं नहीं आया, तो वो कुरान को कभी समझते ही नहीं है। यहाँ पे साफ तौर पर कहा है कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपने जिल्बाब को अपने ऊपर से लटका लो। तो ऊपर से लटकाने का तो साफ तौर पे यहाँ मतलब निकलता है कि अपना घूंघट कर लो, जिससे आपका चेहरा जो है वो नजर ना आए। सही बुखारी की हदीस है 146, जिसमें जो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु थे, जब वो देखते थे कि रसूलुल्लाह की बीवियां जो हैं वो बिना पर्दे के बाहर निकल रही हैं। अच्छा देखें, यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं मैं कि बड़ी सी चादर लेना या अपने आप को कवर करना, सर पे दुपट्टा लेना, ये दौरे जाहिलियत में भी था। अब ये कहना कि रसूलुल्लाह की बीवियों को देखकर हजरत उमर फारूक ने कहा कि ये पर्दा क्यों नहीं करती, तो माज अल्लाह, क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो बिना बिना चादर लिए या बिना सर पे दुपट्टा ओढ़े निकलती होंगी? क्या कोई सोच सकता है ऐसा? नहीं ना। हम कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते ना कि भले ही हिजाब की आयत ना आई हो, भले ही ये हुक्म ना आया हो, लेकिन क्या जो उम्महातुल मोमिनीन थी, क्या वो बिना बड़ा सारा दुपट्टा लिए, बड़ी चादर लिए घर से निकल सकती हैं? नहीं निकल सकती होंगी ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब वो निकलती थी तो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप इनसे पर्दा करवाएं।
تو यहाँ پر ये बात तो क्लियर हो गई कि पर्दा करवाएं यानी उनका चेहरा ढका होना चाहिए। तो लेकिन रसूलुल्लाह ने उस पर कोई अमल नहीं किया। यहाँ इस हदीस से ये भी बात पता चलती है कि रसूलुल्लाह अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते थे जब तक कि कोई वही उनके पास ना आ जाती। मतलब उन्होंने अपनी औरतों से पर्दा करने के लिए भी जब तक नहीं कहा जब तक कि उनके पास वही नहीं आ गई। एक बार उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत सऊदा रदियल्लाहु अन्हा को देखा, ठीक है, रात के टाइम, और वो बहुत ही जो थी वो दराज कद औरत थी, दूर से पहचान ली जाती थी। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने पहचाना और कहा कि मैं आपको पहचान गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हिजाब की आयत जो थी वो नाजिल कर दी कि भाई अब औरतें जो है वो हिजाब में जाएंगी। यानी हिजाब में जाएंगी तो किस तरह का उनका हिजाब होगा कि वो कहीं से भी पहचानी ना जाए, उनका चेहरा भी नजर ना आए। ये सारी दलाइल हैं इस बात की, ये दलील देती हैं इस बात की कि इंसान को, एक औरत को अपने चेहरे का पर्दा लाजिम है। हमारी वो सारी बहनें जो अभी चेहरे का पर्दा नहीं करती, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपने ये करना है। हम उसको बता सकते हैं कि अल्लाह ने ये करने के लिए कहा है, ठीक है, क्योंकि हिदायत देने का काम अल्लाह का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान हो जाते, गमगीन हो जाते कि मेरे अपने कुनबे वाले, मेरे अपने रिश्तेदार मानने को तैयार नहीं हो रहे, अल्लाह मैं क्या करूं, मैं उन्हें जहन्नुम में जाने से कैसे बचाऊं, तो अल्लाह ताला कहते थे कि आप परेशान ना हो रसूलुल्लाह, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका काम पहुंचा देना है, हिदायत देने का काम तो सिर्फ मेरा है। तो यही मेरा और आपका काम है, ठीक है। पहले खुद अमल करें हम इस चीज पर, ठीक है, और हमने अमल करने के साथ अपनी जितनी बहनें हैं, कोई खाला होंगी, किसी की मुमानी होंगी, किसी की बहन होंगी, किसी की भाभी होंगी, उनको ये आयत एज इट इज समझा देना है जैसे नाजिल हुई है। मानना नहीं मानना उनका काम है, फिर आप क्या करना है, आपने उनको उनके लिए दुआ करना है कि अल्लाह ताला आप ही हैं जो उन्हें हिदायत दे सकते हैं। लोग मानते नहीं है ना, तो ये होता है कि नहीं मानते लोग, बिल्कुल ऐसा होता है कि लोग नहीं मानते, लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपनी तरफ से कोशिश नहीं छोड़ना, हमने धीरे धीरे उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाते जाना है। जैसे रसूलुल्लाह जो थे वो अपनी दावत का काम करते रहे, आखिरी वक्त तक उन्होंने काम किया, पत्थर भी सहे, ठीक है, लहू लुहान भी हुए, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। उसी तरह से हमने भी अपना काम करना है, हमने धीरे धीरे प्यार से मोहब्बत से इस चीज को समझाते जाना है। तो ये आयत हमने समझ ली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत है सूरह नूर की आयत नंबर 31। यहाँ पर जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी बहुत सारी, यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हमको मिलती हैं। वकुल, और कह दीजिए, लिल मोमिनात, मोमिन औरतों से। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज आ गई कि मोमिन औरत से कहना है, ठीक है, यहाँ पर भी मोमिन लफ्ज आया, मोमिन औरत से कहना है। क्या कहना है, यगदुदना, कि वो नीचे रखें, मिन अबसोरिहिन्ना, अपनी निगाहें, अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, अपनी निगाहों को नीचे रखना है। अपनी निगाहों को नीचे रखने से क्या मतलब है कि जब आप घर से बाहर निकल रही हैं तो आपने बिल्कुल फ्री होके गैर महरम के साथ इंटरेक्शन करना नहीं शुरू कर देना, बल्कि आपने क्या करना है, अपनी निगाहों को नीचे रखना है, ठीक है, यानी आपने इज्जत के दायरे में रहना है। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद ये कहा कि वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी किसी गलत काम में ना पड़ जाएं। अपनी निगाह तो नीचे रखना ही है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना है। जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की उसके लिए जन्नत है। अल्लाह ताला ने जन्नत को बहुत आसान कर दिया है, ये तो हम हैं जिसने अपने लिए जन्नत को मुश्किल कर दिया। ये सिलसिला तो सहिया की हदीस है 3681, सुपरवाइजर्स काइंडली इसे शेयर कर दें, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, कि अपनी शर्मगाह की जो इंसान हिफाजत करता है उसके लिए जन्नत है। अब देखें जन्नत कितनी इजी हमारे लिए बना के रख दी गई है, क्योंकि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है ना, हम अपनी हिफाजत, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सकते हैं, ठीक है। तो और जिसने हिफाजत कर ली उसके लिए जन्नत है।
तो जन्नत इतनी मुश्किल चीज नहीं है भाई, आसान चीज है, लेकिन हम उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते, हम उसको बहुत बड़ी एक चीज समझ के रखते हैं। इसी तरह से इस आयत को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ बीच में एक हदीस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सुनन अबू दाऊद की हदीस है 630, जिसमें ये बताया गया कि औरतें जो हैं वो मर्द को ना देखें, अपनी नजरों की हिफाजत करने पे क्या कहा कि जो मर्द हैं वो औरतों को ना देखें। सुनन अबू दाऊद की हदीस 630 में है कि जब वो नमाज पढ़ रही होती थी, क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ती थी औरतें, तो कहा गया कि ये औरतों तुम मर्दों से पहले अपने सर ना उठाया करो, कहीं किसी के सतर पर तुम्हारी नजर ना पड़ जाए, क्योंकि इतना उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे कि वो बहुत बड़ी बड़ी चादरें यूज करें। जो आदमी होते थे तो कई बार उन्हें इस तरह से यूज करना होती थी कि वो उनका कहीं सतर ना नजर आ जाए। तो यहाँ पर क्या कहा औरतों से कि देखो जब तक मर्द वहां से ना उठ जाए तुम लोग ना उठा करो, नजरें ना उठाया करो, कहीं उनके सतर पे तुम्हारी नजर ना पड़ जाए। तो यहाँ से अपनी नजरों की जो हिफाजत करने की बात है, जो अपनी नजरों को नीचे रखने की बात है, वो यहाँ हमें समझ में आती है। इसी तरह से जो सतर की बात जब यहाँ पर आई है, तो एक औरत के लिए ये जायज नहीं है कि वो दूसरी औरत का सतर देखे। हम औरत और मर्द की कहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ तो एक औरत दूसरी औरत का सतर भी ना देखे। होता क्या है, हम देखते हैं कि आजकल की लड़कियां, जो मैंने मिनी स्कर्ट की बात की थी, स्लीवलेस पहन रही हैं, मिनी स्कर्ट्स पहनती हैं और पार्लर जाती हैं, वहां पर फुल बॉडी वैक्स करवाती हैं, है ना। उसमें क्या होता है, पूरा सतर खुल जाता है और उसको वो गलत भी नहीं समझती, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने तो एक औरत को दूसरी औरत का सतर देखने तक से मना किया, एक औरत को दूसरी औरत का सतर देखने के लिए मना किया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो आदमी से ही अपना पूरा सतर नहीं छुपाते, छोटे छोटे कपड़े पहने हैं या इतने बारीक लिबास हमने पहने हुए हैं कि हमारा जिस्म अंदर से नजर आता है, या फिर इतनी टाइट जीन्स लेगिंग्स इस तरह के कपड़े हमने पहने होते हैं कि जिस्म जो उसकी जो पूरी बनावट होती है वो नजर आती है। इतनी टाइट जो हमारे जो ऊपर के जो कुर्ते होते हैं वो इतने टाइट होते हैं कि उसमें से जिस्म पूरा उसकी जो एक एक कर्व जो होता है वो नजर आता है। तो यहाँ तो एक औरत को औरत से भी पर्दा करने के लिए कहा है कि वो उसका सतर ना देखे। लेकिन आज आप देखें, पार्लर जाते हैं, बॉडी मसाज करवाती हैं, पूरी औरतें क्या होती हैं, अपने आप को बरहना करके वहां पर लेट जाती हैं और वो बहुत कूल समझती हैं। ये जो कूल लफ्ज है ना, कि हम तो बहुत कूल हैं, ठीक है, हम तो मतलब ये सब तो अलाउड है, सब में थोड़ी कुछ होता है। तो यहाँ ये चीजें समझने की बात है कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने मना फरमाया है और अल्लाह ताला ने कहा है कि इताअत करो मेरी और इताअत करो। देखिए सवाल आया कि लेडी डॉक्टर को अगर हम दिखाते हैं, देखें रीजन अगर कोई होता है, जिस तरह से कुरान में ही आता है कि हमें हलाल और हराम खाने पर आता है ना, कि हमें हराम खाना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह फंस गए जहां पर आपको खाने को मैसर ही नहीं है और अगर आप नहीं खाओगे तो आप मर जाओगे, तो आपको हराम खाना भी अलाउ किया है, लेकिन सिर्फ इतना जितना कि आपका पेट भर जाए, आप मरो नहीं। अगर आपको उसमें लज्जत आने लगे तो उसे छोड़ दो, है ना, ये कुरान में एक आयत है। तो ये सवाल आया कि क्या लेडी डॉक्टर को हम नहीं लेडी डॉक्टर को हम ये नहीं दिखा सकते अपना सतर? दिखा सकते हैं, क्यों? क्योंकि मजबूरी है, ठीक है, उसके बिना हमारा इलाज कैसे होगा, ठीक है। तो लेडी डॉक्टर को दिखाना और पार्लर में जाके किसी जो ब्यूटी पार्लर वाली है उसके सामने अपने आप को नंगा कर देना, दोनों में फर्क है, ठीक है, इस बात को समझें। तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर ये कहा गया कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है, अपनी नजरों को नीचे रखना है। उसके बाद कहा गया वला युबदीना, जाहिर ना करे जीनतुहुन्ना, अपनी जीनत। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आयत का कि अपनी जीनत को जाहिर ना करें। सवाल आता है कि क्या मेकअप कर सकते हैं, सवाल आता है क्या हाथों में रिंग्स पहन सकते हैं, सवाल आता है क्या भर के हाथ में मेहंदी लगा सकते हैं,
سوال آتا ہے کیا لائنر لگا سکتے ہیں، سوال آتا ہے کیا لپسٹک لگا سکتے ہیں، سوال آتا ہے کیا جیولری پہن سکتے ہیں، طرح طرح کے سوال آتے ہیں۔ اس کا صرف ایک جواب ہے، ایک واحد جواب ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، بس۔ اب اس جواب سے سارے جوابوں کا، جو سارے سوال ہیں ان کا جواب مل جاتا ہے۔ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا غیر مرد کے سامنے۔ آپ میک اپ کریے، حلال میک اپ ہے آپ کیجئے اپنے محرم کے سامنے، اپنی جو آپ کی خاندان میں عورتیں ہیں ان کے سامنے، ٹھیک ہے، پردے میں رہتے ہوئے۔ آپ کسی بھی طرح کا، آپ اپنے بال کھولنا چاہتی ہیں، آپ نے اسٹریٹن کیے ہیں، آپ کی جو فیملی میں جو عورتیں ہیں، کوئی گیدرنگ ہے، آپ اس میں کر سکتی ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ وہاں پر کوئی غیر محرم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بلکہ اپنے گھر میں بھی جب آپ کے محرم ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اوپر دوپٹہ لے کے رکھنا ہے سر کے اوپر، ابھی انشاءاللہ میں وہاں بھی آتی ہوں۔ تو اپنے آپ کو، زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زینت کہتے ہیں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا۔ اسی طرح سے اگر ہم گھر سے باہر نکلیں تو کیا آیا کہ جلباب اپنے اوپر لے لیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی زینت ظاہر نہ ہو۔ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کپڑوں کے اندر کچھ ڈیزائنز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کپڑوں کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ سوال بھی آتا ہے کہ اگر میں نے کرتا پہنا ہوا ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے اور ایک دوپٹہ لیا ہوا ہے، تو اس میں بھی تو میرا پورا سطر ڈھک رہا ہے نا، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اوپر سے ایک عبایا لوں؟ یہ بھی سوال آتا ہے نا ذہن میں۔ تو جہاں پر آپ کی زینت نمایاں ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کپڑوں کو بھی زینت کہا ہے، تو جہاں پر آپ کی زینت نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے چھپانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کے اندر جب ہم دیکھیں گے تو گھر کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ خمار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر کے اندر نقاب میں آئی لائنر لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ ایک ہی بات میں پوری بات کمپلیٹ ہو گئی کہ اپنی زینت کو نہ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ جہاں آپ اپنی زینت کو بچا سکتے ہیں یہی پورا جواب ہے۔ پھر آپ نے اس میں کتنے بھی سوال کر لیے ہوں کہ ہم کیا آنکھوں پہ لائنر لگا سکتے ہیں کیونکہ ہماری آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ہاتھوں میں کیا ہم بڑی بڑی چوڑیاں اور انگوٹھیاں پہن سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں میں صرف اتنا ہی جواب دوں گی کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا۔ اب یہ ہر انسان کا اپنا تقوی کا لیول ہے کہ وہ اپنے تقوی کے لیول کو کہاں تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں ظاہر کر سکتے، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں نکال رہے، ہم صرف قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اب الحمدللہ ہم سبھی باشعور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم سبھی باشعور ہیں، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا چھپانا ہے۔ ایک عورت کتنا چھپائے کتنا دکھائے یہ اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال میں نے تبھی کہا نا، بہت سوال آتے ہیں، میک اپ کر سکتے ہیں کہ نہیں، لائنر لگا سکتے ہیں کہ نہیں، اور چوڑیاں پہن سکتے ہیں یا نہیں، کچھ بھی آپ کریں، بس اپنی زینت کو غیر محرم سے چھپا کے رکھنا ہے، محرم نہیں غیر محرم۔ گھر میں آپ تیار ہوتی ہیں، آپ کے والد دیکھ کے آپ کو خوش ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی آپ کو ایک لحاظ رکھنا ہے، اپنے سطر کا لحاظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور زیور کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 18 میں اس بات کی ہمیں یہ سورہ زخرف آیت نمبر 18 بھی میں نے شیئر نہیں کی، اس کے اندر پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کہا ہے کہ وہ جو زیور پہنتی ہے، جو زیور سے آراستہ ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے ایک عورت کو۔ تو زیور پہننا عورت کے لیے جائز ہے، بالکل جائز ہے، مناہی ہے ہی نہیں اس میں۔ عورت جتنا تیار ہونا چاہے، عورت تو بنائی اس لیے گئی ہے بھائی کہ وہ تیار ہو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی یہ زینت کس کو دکھاتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے کہ اگر ہم جاب پہ جا رہے ہیں، ہم شادی میں جا رہے ہیں، ہم کسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں، ہماری ساری زینت وہاں نظر آتی ہے، وہاں پر کیمرہ مین بھی ہوتا ہے، وہاں پر غیر محرم بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے کزنز بھی ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارے کزنز ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ہمارے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، پھر ہم خوش ہوتے ہیں، وہاں سے فتنہ پھیلتا ہے۔
تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس میں ایک ایک چیز کو ایکسپلین کروں. ہم لوگ سب باشعور ہیں, ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ اپنی زینت کو ہم نے کہاں ظاہر کرنا ہے اور کہاں نہیں ظاہر کرنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے کیا فرمایا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا مگر ما ظہر منہا, جو اس میں سے ظاہر ہو جائے. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو اس میں سے ظاہر ہو جائے؟ اس میں سے ظاہر ہو جائے کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں ہمارا ہاتھ دکھ گیا, یا ہماری فزیک اس میں نظر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اس میں ہر انسان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ سمجھ میں آ جاتی ہے, ہائٹ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جو ظاہر ہو جائے اس سے تو کچھ نہیں کر سکتے, ہے نا, اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا کہ لوز عبایا پہنے تاکہ انسان نظر نہ آئے کہ وہ کیسی ہے عورت, ہے نا. تو ظاہر ہو جائے وہ الگ بات ہے, اس کے علاوہ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھنا ہے, چھپا کے رکھنا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ وَلْيَضْرِبْنَ, اور ڈال کے رکھیں, ٹھیک ہے, باندھ کے رکھیں یا پھر ڈال کے رکھیں. کیا ڈال کے رکھنا ہے؟ کیا ڈال کے رکھنا ہے؟ بِخُمُرِهِنَّ, خمار کی جمع ہے خمر, ٹھیک ہے, جلباب نہیں, یہاں پر آیا ہے خمار, ٹھیک ہے. جلباب والی ہم نے آیت پہلے پڑھ لی ہے, سورہ نور کی 31 آیت میں آیا ہے خمار. تو یہ بات آئی ہے گھر کی, یعنی جب آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ نے خمار استعمال کرنا ہے. خمار کیا ہوتا ہے؟ وہ اوڑھنی, وہ دوپٹہ جس سے سر ڈھاکا جاتا ہے. اور اس کی وکیبلری اور دیکھتے ہیں. خمار جو ہوتا ہے, خمر سنا ہے آپ لوگوں نے؟ خمر کیا ہوتا ہے؟ خمر پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ خمر کہتے ہیں شراب کو, ٹھیک ہے, شراب کو کہتے ہیں خمر, قرآن میں بھی آیا ہے لفظ. تو یہاں پہ خمار اور خمر اگر دیکھیں تو اس کے روٹ ورڈز دونوں سیم ہیں, ہے نا, خو میم رو. تو خمر کیا ہوتا ہے کہ جب اسے انسان پی لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کا جو دماغ ہو جاتا ہے وہ پورا دماغ کو کور کر لیتا ہے خمر. یو اسٹاپ تھنکنگ ایٹ دیٹ ٹائم, آپ سوچنا بند کر دیتے ہو. اور خمر کے لیے کہا جاتا ہے that it creates a barrier between your mind and your tongue, آپ کے مائنڈ اور ٹنگ کے بیچ میں ایک بیریئر بن جاتا ہے خمر, ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو خمر ہوتا ہے وہ آپ کے سر کو پورا ڈھانک لیتا ہے, اور اسی سے بنا خمار, یعنی خمار جو ہے وہ آپ کے سر کو ڈھانکنے کی چیز ہے. تو یہاں پر کیا کہا کہ آپ نے اپنے سر کو ڈھانک کے رکھنا ہے. کہاں پہ رکھنا ہے؟ یہ گھروں کی بات ہو رہی ہے. اعلی جیوبہن, جیوبہن ہوتا ہے سینہ یا گریبان. ایسا دوپٹہ اوڑھنا ہے کہ آپ کا جو سینہ ہے, آپ کا جو گریبان ہے, یعنی آپ کی جو گردن, آپ کا سینے کا حصہ جو ہے وہ اس سے چھپ جائے, ٹھیک ہے. اب اتنا حصہ آپ کا چھپنا چاہیے. آج کل کے دوپٹے اور آج کل کے اسکارفس ہم کیسے پہنتے ہیں کہ اس کے دو سائیڈز ہوتے ہیں, وہ دونوں سائیڈز جو ہوتے ہیں آپ کی گردن کے سامنے سے نکل کر آتے ہیں, ٹھیک ہے. سوال آیا شفون نہیں ہونا چاہیے, ایسا کوئی بھی کپڑا نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کا سر نظر آ رہا ہے. وہی باریک کپڑے والی بات ہو گئی کہ آپ چاہے نظر آ رہے ہیں یا آپ پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے, کوئی مطلب ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. موٹا کپڑا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے گھر میں محرم بھی ہے تو آپ نے ایٹ لیسٹ, ہم دیکھیں ایک حیا کا بھی تو تقاضا ہوتا ہے نا, ایک حیا کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کے سامنے جس حد تک اپنا سطر دکھا سکتے ہیں وہ ہم ہمارے والد کے سامنے نہیں دکھا سکتے, ہے نا. یہی ہوتا ہے نا, یہ حیا کا تقاضا ہے. تو یہاں پر کیا کہہ دیا گیا کہ خمار استعمال کرنا ہے آپ کو, جو آپ کے سینے کو اور آپ کے گریبان کو, آپ کے سینے اور گریبان کو ڈھانک لیں. یہاں پر باقاعدہ لفظ آیا ہے اعلی جیوبہن, اپنے سینے کو بھی ڈھانک لیں. اب یہ عورت کا گھر کا حساب ہے, کیونکہ عورت جب گھر میں رہے گی تو وہ جلباب تو نہیں پہنے گی, ٹھیک ہے, ایک بڑی چادر تو پورے ٹائم نہیں پہنے رہے گی. تو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہاں پہ جو کپڑے تم نے پہننا ہے وہ کیسے پہننا ہے. یہاں پر فرما دیا گیا, یہاں پر فرما دیا گیا کہ جو تمہارے کپڑے ہونا چاہیے گھر میں وہ خمار ہونا چاہیے جو تم نے اوڑھ لینا ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 53, ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے آپ کو حجاب کا مطلب بتایا تھا کہ جب تم ان سے مانگو,
یعنی جب کوئی آتا ہے اور گھر میں مانگتا ہے، ویسے تو یہ امہات المومنین کے لیے ہے، لیکن اگر ہم وہیں تک ریسٹرکٹ کر دیں گے بات کو، جیسے جب آتا ہے قل، تو قل کا مطلب ہوتا ہے کہ بات خاص طور پہ رسول اللہ سے کی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو صرف رسول اللہ پہ ریسٹرکٹ کر دیں، یا دور جاہلیت پہ ریسٹرکٹ کر دیں، یا جس ٹائم قرآن نازل ہوا تو وہیں پر ریسٹرکٹ کر دیں، یا بنی اسرائیل پر ریسٹرکٹ کر دیں، تو ہم قرآن کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں نے اس کا کئی لوگوں سے، اسکالرز سے یہ سنا کہ یہ جو خاص آیت ہے یہ صرف امہات المومنین کے لیے ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اگر ہم کسی آیت کو وہاں پر خاص کر دیں کہ یہ خاص امہات المومنین کے لیے ہے، یا خاص یہ آیتیں جو ہیں یہ رسول اللہ کے لیے ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی اس کے اوپر عمل کر ہی نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ وَإِذَا، اور جب سَأَلْتُمُوهُنَّ، تم ان سے مانگو، متاعن، کوئی شے، کوئی چیز جب تم ان سے مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو ان سے مانگو، من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ اب معاذ اللہ گھر کے اندر جب ایک عورت ہوتی ہے تو وہ بنا کپڑوں کے تو نہیں ہوتی نا، کپڑوں میں ہی ہوتی ہے نا obviously، لیکن اس کے باوجود اسے کیا کہا گیا کہ آپ نے پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا پورا پردہ ہے، اس کے چہرے کا بھی پردہ۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے آتا ہے نا، ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے آ رہا ہے، لیبر ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پوری طرح سے الاؤ رہتا ہے، وہ گھر میں آتا ہے، ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہے، ہم اسے کام بھی بتاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے، ہم اس سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہسبینڈ کے فرینڈز آتے ہیں، وہ ہم سے اچھے سے بات کرتے ہیں، اور آپ کیسی ہیں، کیا ہے، ہم بھی ان کو جواب دیتے ہیں، جی صاحب اچھے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا سرو کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ یہ قرآن جو 1450 سال پہلے ہمارے لیے نازل ہو گیا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے صرف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ لیا، اس کا مطلب ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ ہمارے جو مولوی ہیں انہوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ بیٹا اس قرآن کو پڑھ لو، الف پہ 10 نیکی، لام پہ 10 نیکی، میم پر 10 نیکی مل گئی، ہو گیا تمہارا حساب کتاب کلیئر، یہ ہمیں سکھا دیا گیا۔ لیکن ہم نے جو اس ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں، تو ہم نے تو کتاب کو پڑھا ہی نہیں، شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مولوی نے کہہ دیا کہ بیٹا اس کا الف لام میم پڑھ لیا تم کو ثواب مل گیا۔ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی ساری جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، یہ کیوں نازل کی ہیں اگر ان کا کوئی مطلب ہونا ہی نہیں تھا؟ یہاں پہ یہ بتا دیا کہ خمار استعمال کرنا ہے when you are at home، آپ نے جلباب استعمال کرنا ہے جب آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ کس کے لیے یہ نازل کیا؟ صرف عربی سمجھنے والوں کے لیے؟ کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ بتائیے۔ چلیں پھر اس کے بعد ایک اور ہے واقعہ عفق، سب نے سنا ہوگا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی معاذ اللہ، اس وقت جب وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، تو وہاں پر جب وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی تو وہاں پر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، جس وجہ سے انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو ان کا چہرہ کسی صحابی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہی اس الفاظ سے یہی نکلتا ہے نا کہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ تو چہرہ ہی تو ہے، چہرہ ہی تو ڈھانکنے کی چیز ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو پورا کور کیا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، لیکن آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، آپ نے فل میک اپ کیا ہوا ہے، آپ کی ہر چیز اس میں ظاہر ہو رہی ہے۔ تو چلے میک اپ نہ بھی کیا، میک اپ از اے ڈفرنٹ اسٹوری، لیکن آپ کا چہرہ اس میں ظاہر ہو رہا ہے، تو کیا غیر محرم آپ کو پہچانے گا نہیں کہ آپ کون ہو جب تک آپ نے چہرہ کور نہیں کیا ہوگا؟ اور دیکھیں، آپ نے کوئی پروڈکٹ خریدنا ہے، آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہو، بہت ایکسپینسو ہے، بہت ڈیلیکیٹ ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا، اور بہت مہنگا ہے اور بہت نایاب ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ بہت اچھے سے کورڈ ہوتا ہے، اس کی پیکیجنگ ایسی ہوتی ہے، ایک لیئر ہوتی ہے، اس پہ دوسری لیئر ہوتی ہے، تیسری لیئر ہوتی ہے۔ آپ آن لائن کوئی چیز منگواتے ہو، کیا ہوتا ہے،
وہ بہت اچھے سے کورڈ ہوتی ہے نا. آپ اس کی ایک لیئر تو نکالتے ہو, دو, اگر وہ ایک نارمل کوئی کپڑا ہے تو وہ بس ایک لیئر میں آ جائے گا, لیکن آپ نے کوئی ایسی چیز, کوئی گلاس کی چیز منگوائی ہے تو کیا ہوگا, وہ بہت زیادہ پیکیجنگ میں ہوتی ہے نا, پوری پیکڈ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسپینسو ہے. سیم وے اللہ نے عورت کو بھی ایک ایکسپینسو پروڈکٹ بنایا ہے. اگر دیکھا جائے تو ایک عورت ایک معمولی سی چیز نہیں ہے, ایک معمولی چیز نہیں ہے کہ بس ایک ہلکا سا اس نے ایک ٹرانسپیرنٹ چادر اپنے اوپر اوڑھ لی اور وہ پیکنگ اس کی ہو گئی. نہیں, جس طرح سے ایک مہنگے پروڈکٹ کی, ایک ایکسپینسو پروڈکٹ کی پیکیجنگ ہوتی ہے, لیئرز کے اوپر لیئرز کے اوپر لیئرز ہوتی ہیں, سیم وے ہماری بھی جو پیکیجنگ ہے نا, جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہماری بھی پیکیجنگ ایسی ہونا چاہیے کہ انسان یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ موٹی ہے یا دبلی ہے لڑکی. اتنا ہمارا ابایا اس طرح کا ہونا چاہیے. لیکن آج کل تو ہمارے ابایاز بھی فیشنیبل ہو گئے, ہے نا, یہی ہے. اچھا دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز بہت ہی کلیئر ہمیں بتا دی, ہر ایک چیز ہمیں کلیئر یہاں پہ ڈیفائن کر دی. اب آپ غیر محرم کی بات تو چھوڑیں, گھر کے اندر جب بچے آپ کے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کمرے میں نہ آئے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو. سورہ نور کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, جب آپ کے بچے بلاغت کو پہنچ جائیں آپ میں سے, ٹھیک ہے, شعور کو پہنچ جائیں, تو کیا کرنا چاہیے انہیں, فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, وہ کیا کریں, آپ سے اجازت لے کر اندر آیا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں ساری باتیں تمہارے لیے. تو یہاں پر تو بچے کے لیے کہہ دیا کہ بیٹا جب آپ کا بالغ ہو جائے اور آپ کے کمرے میں وہ انٹر ہونا چاہتا ہے تو وہ پہلے آپ سے اجازت لے, پھر اس کے بعد انٹر ہو. اسی طرح سے آپ کے گھر میں کوئی بھی دوسرا انسان آنا چاہے تو جب تک وہ آپ سے اجازت نہ لے لے تب تک آپ کے گھر میں انٹر نہ ہو. آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ فرینڈس جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے, میرا دوست ہے چلتا ہے, اس کے گھر میں بیوی ہے, اس کے گھر میں لڑکیاں ہیں, 15 16 17 20 سال کی بیٹیاں ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کی. یہاں پر سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں کیا فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, یہاں بھی ایمان کا ہی نام آیا, لا تدخلوا بیوتا, نہیں داخل ہو گھروں میں, ٹھیک ہے, غیر بیوتکم, تمہارے خود کے گھر کے علاوہ کہیں پر بھی داخل نہ ہو, حتیٰ کہ ان کی رضا معلوم کر لی جائے, معلوم کر لیا جائے. اور اس کی اگلی آیت میں کیا کہا ہے, سورہ نور کی آیت نمبر 28 میں, کہ اگر اس میں اجازت تمہیں نہ ملے تو تم لوٹ جاؤ, واپس چلے جاؤ. تو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو تم واپس ہو جاؤ, واپس لوٹ جاؤ. لوگ کرتے ہیں نا ایسا کہ بنا اجازت کے آ جاتے ہیں, یہاں تو یہ کہا گیا کہ اگر اجازت نہ ملے تو تم واپس لوٹ جاؤ. تو یہ ہے ہمارا اسلام, یہ تربیت ہمیں ہمارا اسلام دے رہا ہے. آپ گھر کی پرائیویسی کی بات کر رہے ہو, اگر میں یہاں پہ سوشل میڈیا کی اگر بات نکالنا شروع کر دوں تو مجھے 2 لیکچرز کی ضرورت پڑ جائے گی. فیس بک پر, انسٹاگرام کی سٹوریز پر آج کل جو بے حیائی چھائی ہوئی ہے. ابھی میں نے ایک جو یہ سٹوریز ہوتی ہیں, شارٹس ہوتے ہیں, مجھے دکھایا کسی نے کہ یہ دیکھو پیچھے مولانا صاحب ہے, ٹھیک ہے, لمبی سی داڑھی ہے, ٹوپی لگائے ہیں, ان کی بیوی وہ ہیئر کوم کر رہی ہے اور وہ جویلری پہنی ہوئی ہے, اور کیمرہ کے سامنے پوری آگے ہو کر وہ دکھا رہی ہے کہ میں یہ میرا نیکلس ہے, یہ میں نے ہیئر کلر کروایا ہے, یہ دیکھیں. اور پیچھے باقاعدہ ان کے شوہر نظر آ رہے ہیں. یہ اسلام ہے؟ ہم کیا مطلب, ان کا بیڈ روم نظر آ رہا ہے, اس میں وہ جو مرر ہے اس کے سامنے وہ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں. اور ایسے ہسبینڈ وائف کے آپ کو انسٹا پہ نہ جانے کتنے ویڈیوز نظر آتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے جسے ہم فالو کر رہے ہیں؟ ہم بیوی نے کیا کھایا, کیا پکایا, میاں نے کیا کہا, کون سی ڈیسٹینیشن گئے, کہاں گھومے, کیا کر رہے ہیں, بیڈ روم میں کیا کر رہے, لیونگ روم میں کیا کر رہے ہیں,
ہر ایک چیز اپنی جو بالکل پرسنل چیزیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہ جاؤ، ہم نے تو اپنا گھر کھول کے رکھ دیا سوشل میڈیا پر. ہم کیا کر رہے ہیں، وہ ہم سے پہلے دوسرے جان جاتے ہیں فوراً. ارے وہاں کی فوٹوز ہم نے فیس بک پر اپلوڈ کرنا ہے، انسٹا پہ اپلوڈ کرنا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے، جی ہاں ولاگز بنائے جا رہے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو. ہوتا کیا ہے، اس میں فیملی نیگلیکٹ ہونے لگتی ہے. عورتیں آج کل بہت زیادہ اس چیز میں آگے ہو رہی ہیں کہ وہ اس طرح کے جو پوسٹ ہے وہ کرنے میں لگی ہوتی ہیں. اور اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے گھر جو ہے وہ نیگلیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گھر نیگلیکٹ ہوتا ہے. جی، اس سے ہوتا کیا ہے کہ گھر نیگلیکٹ ہوتا ہے. اور جو جو بچے ہیں یا ہسبینڈ ہیں، کئی بار وہ اتنے زیادہ نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے کہ وہ پھر گھر کا جو ماحول ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، گھر کا ماحول خراب ہونے لگتا ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں کہ جو جو عورتیں ہوتی ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ لیں صاحب، یہ تو سب کسی کا کیا ہوا ہے. یہاں پر یہ فتنہ بھی پھیلتا ہے، کسی نے جادو ٹونا کر دیا. پھر وہ باباؤں کے پاس جاتی ہیں، وہاں سے تعویذ وغیرہ کرواتی ہیں، جھاڑ پھونک کرواتی ہیں. پھر ایک دوسرا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سب کچھ کروانا، یہ تعویذ وغیرہ لٹکانا، یہ کیا ہے، یہ شرک ہے. سنن ترمذی کی حدیث 2072 میں ہے، جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اس کے ہی سپرد کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم نے اس سے مدد مانگی، اب تم اس سے ہی مدد مانگو. اسی طرح سے 2961 میں ہے کہ ایک آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں کی، یعنی اسے اسلام میں داخل نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تعویذ لٹکایا ہوا تھا. تو اگر انسان تعویذ لٹکاتا ہے تو ایک طرح سے اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ وہ تو اسلام کے دائرے میں ہی نہیں ہے. اب آپ سوچیں. ایک اور حدیث مسند احمد کی حدیث ہے 17539 کہ جو شخص تعویذ لٹکائے اللہ اس کے ارادے کو مکمل نہ کرے. جس ارادے کے لیے انسان نے وہ تعویذ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کبھی کرے ہی نہ، وہ کبھی مکمل نہ ہو. اور عورتوں میں یہ کتنی بیماری ہے کہ اپنی کسی بھی کام کے لیے وہ کیا کرتی ہیں، سیدھے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا جو مین سورس تھا وہ کیا تھا. میں نے اپنے بچوں کو نیگلیکٹ کیا، میں نے اپنی فیملی کو نیگلیکٹ کیا، نہیں. وہ سیدھا اس کو لے کے جاتی ہیں، کسی نے ہائے میرے بچے پہ جادو کر دیا، ارے میرے شوہر پہ کسی نے جادو کر دیا. یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک الگ ہی چیپٹر ہے جسے انشاءاللہ ہم لوگ آگے اپنے کورسز میں لے کر جائیں گے کہ جادو ٹونا دم، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس پر بھی بہت ہی اطمینان کے ساتھ بات کریں گے. لیکن یہاں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کس حد تک ایک عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے سکون کو پوری طرح سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کس لیے؟ سوشل میڈیا کے لیے، اپنے آپ کو باہر گھر سے نکالنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک عورت پروف کرنے کے لیے. اور کمپٹیشن دیکھیں، ان ساری چیزوں میں کمپٹیشن دیکھیں. مطلب اب میں سنتی ہوں تو مجھے بڑی بچکانی لگتی ہیں یہ باتیں کہ اچھا کتنے ویوز آئے سٹوری پر، ٹھیک ہے، اور کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے شیئر کیا. اچھا میری سٹوری کو تو اتنے ویوز آئے. اب سننے میں بڑی بچکانی لگتی ہیں یہ باتیں، کیونکہ الحمدللہ ان چیزوں سے ہم بہت الگ ہٹ گئے. ٹھیک ہے، لیکن آج بھی عورتیں انہی چیزوں میں لگی ہیں. کمپٹیشن چل رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا کمپٹیشن ہو یا گھر سے باہر جب نکل رہی ہیں تو شادیوں میں جا رہی ہیں تو اپنے کپڑوں کا کمپٹیشن کر رہی ہیں، اپنی جیولری کا کمپٹیشن کر رہی ہیں، اپنے میک اپ کا کمپٹیشن کر رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کی سیلری کا کمپٹیشن کر رہی ہیں، اپنے بچے کی ایجوکیشن کا کمپٹیشن کر رہی ہیں. تو یہ کیا انسان نے اپنا حال بنا لیا. سورہ انفال کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جانور کہا ہے. اگر بنا ریفرنس کے میں کہتی کہ جانور ہو گئے ہیں اب آج کل کے لوگ تو بڑا برا لگتا.
ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں، سورہ انفال کے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمام چوپایوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ہر بہرا گونگا انسان اللہ کے نزدیک چوپایا ہے، جانور ہے۔ اور سورہ فرقان کے آیت نمبر 43-44 میں کیا فرمایا؟ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک شرک شروع ہو گیا۔ الحمدللہ ہم نے عقیدہ پڑھا، ہمارے سارے کانسیپٹس ہم نے کلیئر کیے، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ کا ہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک ہم سے وہ کورسز کرواتا جا رہا ہے جو ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رہے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ یا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہی نہیں ہیں، مگر چوپایوں کی طریقے کے ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بھٹک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ کی جو احکام ہیں انہیں پس پشت ڈال دیا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اب آپ میں کیا ہیں وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہمیں ایک مومنہ بننا ہے، یا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم اپنے ناک کان آنکھ سب بند کر کے ایک جانور کی زندگی گزاریں، یہ اب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو بس یہی کہوں گی کہ الحمدللہ ہم نے کوشش یہ رہی میری کہ میں ان تمام پہلوؤں کو یہاں پر کور کروں جنہیں آج کل کی سو کال ماڈرن عورت اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اور اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ جتنی بھی مومنہ ہماری بہنیں ہیں وہ اللہ کی جو ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کی روشنی سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازے، وہ اپنے مقام کو پہچانے کہ دور جاہلیت کی عورت جو بالکل پس رہی تھی، آج اس کا جو مقام ہے وہ ایک الگ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہترین پیکیجنگ میں بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ ایک عورت بہت ہی ایکسپینسو مٹیریل ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی اس کورس کے ذریعے آج یہاں سیکھا، ہم نے ڈیفرنٹ مراحل کو سیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور زندگی میں اللہ کے احکام کو پوری طرح سے ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اپنے نام کو ہم رجسٹر کروا دیں اعلیٰ جنت کے لیے۔ ٹائم ہے، ابھی رجسٹریشن آن ہے بھائی، رجسٹریشن آن ہے جنت کا، کروا لیں جلدی جلدی، اپنا پلاٹ بک کروا لیں جنت کا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہ وقت ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو مانتے ہوئے ایک مثالی ماں، ایک مثالی بیوی، ایک مثالی عورت، ایک مثالی بہن، ایک مثالی بیٹی بن جائیں، اور اپنے آپ کو یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام دیا ہے ہم واقعی میں اس مقام کے لائق ہیں۔ اور بہت خوشی ہے مجھے، بس اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی کچھ یہاں پہ کنوے کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے اس میں کوئی بھول چوک بھی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیے گا، کیونکہ میرا انٹینشن صرف یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں میں ان کو پوری طرح سے فلفل کر سکوں، جتنی بھی چیزیں ہیں میں انہیں بتا سکوں، اور میں خود اپنی زندگی میں انہیں امپلیمنٹ کر سکوں، کیونکہ جتنا کچھ میں نے بتایا مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان چیزوں کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر جب بات فیملی کی آتی ہے ہم بہت ساری چیزوں کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے اس میں سے جو 5% لیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں 100% والا بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔